الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من لا نبي بعد أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون إخوة وقال تعالى في موضع آخر ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين صدق الله المولانا العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده او كما قال على نبينا علیہ الصلاۃ والتسلیم۔ محترم بزرگوں اور دینی بھائیوں، اللہ جل جلالہ عما نوالہ کا بڑا احسان ہے، کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو ایمان کی نسبت سے، کلمے کی نسبت سے جوڑا ہے۔ میرا آپ کا تعلق، میری آپ کی نسبت کلمے کی نسبت سے، میرا آپ کا جڑنا، میرا آپ کا تعلق اللہ کے پیارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کلمے کی دعوت دی، جس کلمے کی محنت کی اور جس کلمے کو پوری دنیا میں پہنچایا، اس کلمے سے میرا آپ کا تعلق ہے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یوں فرمایا گیا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اس آیت کے اندر اللہ جل جلالہ عما نوالہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی کا نچوڑ ہمارے سامنے بیان کر رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میرے آپ کے لیے، پوری انسانیت کے لیے، قیامت تک کے ہر انسان کے لیے ایک نمونہ ہے، ایک مثال ہے، ایک سیمپل ہے کہ یوں کہا کہ میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے ایک نمونہ ہے۔ فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، ہر کام کے اندر۔ اب دوسری جگہ آئیے گا، اللہ رب العزت نے اس امت کے متعلق قرآن کریم کے اندر یوں فرمایا کہ انما المؤمنون اخوہ، کہ مسلمانوں کے بارے میں اللہ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا کہ سارے مسلمان آپس میں بھائی ہے، سارے مسلمان ایک جسم کے مانند ہے۔ خود اللہ نے فرمایا کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ اے ایمان والو، اے مسلمانوں، اے اللہ کو ماننے والو، اے کلمہ پڑھنے والو، آپس میں بٹ مت جانا، آپس میں متفرق مت ہو جانا، آپس میں جماعتوں میں، گروہ میں، فرقوں میں مت بٹ جانا، ورنہ یاد رکھو اگر جماعتوں میں بٹو گے، گروہ میں بٹو گے، فرقوں میں بٹو گے تو پھر باطل تمہارے اوپر حاوی ہو جائے گا، غیر قومیں تمہارے اوپر حاوی ہو جائے گی اور یہ تمہارے اوپر حملہ کرے گی، ہر اعتبار سے تم کو جانی نقصان پہنچائے گی، مالی نقصان پہنچائے گے۔ اس لیے اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو، اے مسلمانوں، کہ اسلام کے اندر پورے طور پر داخل ہو جاؤ، ادھورے نہیں۔ آج کا یہ مسلمان کلمہ پڑھ لیتا ہے، سمجھتا ہے کہ میں پورا مسلمان ہوں۔ کلمہ پڑھ لینا یہ مسلمان نہیں، کلمے کی حقیقت کو پہچاننا، کلمے کے منشے کو پہچاننا۔ جیسے اللہ نے فرمایا کہ اے ایمان والو، آپس میں بڑھ جاؤ گے، آپس میں فرقہ پرست بن جاؤ گے تو پھر ہوگا یوں کہ ہر کوئی تمہارے اوپر حملہ کرے گا،
ہر کوئی تم کو ایک لقمے کی چبانے کی طرح چبا جائے گا۔ آج سے 1400 برس پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو ایک بات فرمائی تھی کہ مسلمانوں پر ایک زمانہ آئے گا، ایک وقت آئے گا، ایک گھڑی آئے گی، ایک پل آئے گا کہ یہ غیر قومیں آپس میں پروپیگنڈا کر کے، آپس میں مشورے کر کے، آپس میں ایک دوسرے کو سلجھا کر کے یہ مسلمانوں پر حملہ کرے گے، یہ مسلمانوں کو مٹانے کی کوشش کرے گے، یہ مسلمانوں کو جڑ سے نمٹانے کی جو ہے رائے اور پروپیگنڈا کرے گے۔ لیکن آج سے 1400 برس پہلے کہی ہوئی بات آج ثابت ہو چکی ہے کہ آج کا یہ مسلمان تعداد کے اعتبار سے بہت زیادہ، طاقت کے اعتبار سے بہت زیادہ، مال کے اعتبار سے اس کے پاس سب کچھ فراوانی ہے، طاقت ہے، مال ہے، کاروبار ہے، تجارت ہے، ملازمت ہے، فیکٹریاں ہیں، یہ بڑی بڑی کمپنیوں کا مالک، یہ بڑی بڑی فیکٹریوں کا مالک، یہ بڑے بڑے کارخانوں کا مالک۔ لیکن آج یہ غیر قومیں ان مسلمانوں کو، ان ایمان والوں کو، کلمہ پڑھنے والوں کو، اسلام کا دعویٰ کرنے والوں کو، خاص کر کے جب یہ مسلمان اپنے راستے سے، اپنے منشے سے، اپنے اصل مقصد سے ہٹے گا تو پھر ظاہر ہے کہ غیر قومیں آ کر کے اس کے اوپر حملہ کرے گی، اس کو جو ہے تو ایک لقمے کی چبانے کی طرح چبا جائے گی۔ جو آج بات اللہ کے نبی نے 1400 برس پہلے فرمائی تھی وہ بات آج ثابت ہو چکی ہے کہ مسلمانوں کے اوپر غیر قومیں یہ آپس میں مشورے کر کے یہ مسلمانوں کو مٹانے کی کوشش کر رہی ہے، مسلمانوں کو ختم کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ جیسے ایک دسترخوان لگتا ہے، دستر کے اوپر الگ الگ کھانے کی چیزیں ہو تو کھانے والا جو دل میں آ جاتا ہے کھا لیتا ہے، جو اختیار میں آتا ہے اٹھا لیتا ہے۔ ایسے ہی یہ مسلمانوں کے بارے میں کہ غیر قومیں آپس میں مشورہ کر کے ایک لقمے کی طرح ان کو کھا جائے گی۔ تو بعض صحابہ کرام نے اللہ کے پیارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ من قلت نحن یومئذ، کہ اس دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری تعداد بہت کم ہوگی، ہم بہت گنے چنے لوگ ہوگے، اس لیے تو غیر قومیں ہم پر حملہ کرے گی، یہ ہم کو مٹانے کی کوششیں کرے گی، یہ ہم کو ختم کرنے کی کوششیں کرے گی۔ لیکن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، بلکہ اس وقت مسلمانوں کی تعداد دگنی ہوگی، مسلمانوں کے پاس مال ہوگا، دولت ہوگی، جائیداد ہوگی، پراپرٹی ہوگی، سب کچھ ہوگا، لیکن اگر مسلمانوں کے پاس ہوگا تو کیا نہیں ہوگا؟ وہ ہوگا اس کے اندر کا ایمان، اس کے اندر کا یقین، اللہ کی ذات پر بھروسہ، اللہ کی ذات پر توکل، اللہ کی ذات سے امید۔ آج کا یہ مسلمان مال کا سہارا لے کر، کاروبار کا سہارا لے کر، تجارت کا سہارا لے کر، فیکٹری اور دکان اور مکان کا سہارا لے کر کامیابی کو تلاش کرتا ہے، اللہ کی مدد کو، اللہ کی نصرت کو اور اللہ کی تعاون کو چاہتا ہے۔ لیکن اللہ کہہ رہا ہے کہ اے بندے، اگر تجھے تعاون چاہیے، اگر تجھے مدد چاہیے، تو چاہتا ہے کہ اللہ تیری مدد کرے، تو چاہتا ہے کہ اللہ تیری نصرت کرے، ہر کام میں اللہ تیرا مدد اور معاون بنے، تو سب سے پہلے تجھے یہ کرنا ہوگا کہ تجھے اپنے آپ کو دین کی محنت کے لیے، دین کے کام کے لیے، دین کی کوشش کے لیے اپنے آپ کو لگانا ہوگا۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، اے ایمان والو تم محنت کرو، تم کوشش کرو، تم جد و جہد کرو، راستے کھولنا ہمارا کام، راستے ہموار کرنا ہمارا کام۔ مسلمانوں، یہ کام کو اپنا کام بنانا ہے۔ آج کا یہ نوجوان دنیا کا سہارا لے کر اور دنیا کے اسباب کا سہارا لے کر چاہتا ہے کہ مجھے کامیابی مل جائے گی،
مجھے کامرانی مل جائے گی، لیکن کامیابی دنیا داری میں نہیں، کامیابی مال متا میں نہیں، کامیابی تو اللہ نے دین کی محنت میں رکھا ہے، دین کے کسی بھی شعبے میں رکھا ہے۔ دین کے کام میں اپنے آپ کو لگاؤ، دنیا بھی ملے گی، آخرت بھی ملے گی۔ اور جو انسان اس کام سے، اپنے مقصد سے، اللہ اور اللہ کے نبی کی دی ہوئی ایک ذمہ داری سے اپنے آپ کو دور رکھے گا، اپنے آپ کو کوسوں دور ڈالے گا، تو پھر ناکامی ملے گی، ناکامی ہی ناکامی ملے گی۔ اور جب یہ مسلمان کا اکثریت حصہ، مسلمانوں کا نوجوان طبقہ یہ ٹھانے گا کہ میرے کو اللہ نے ایک کام دیا ہے، ایک ذمہ داری دیا ہے، میں اس ذمہ داری کو مینوان پوری کرنے کی کوشش کروں گا۔ اسی لیے تو اللہ کے نبی پیارے آقا نے فرمایا کہ اللہ نے ایک انسان کو جوانی دیا، جب یہ جوان جوانی کو صحیح جگہ لگائے گا، صحیح کاموں میں لگائے گا، صحیح اس کا استعمال کرے گا، جوانی کو دین کے کام میں، دین کی محنت میں، دین کی کوشش میں، مدارس کے کاموں میں، دین کے کسی بھی شعبے میں یہ اپنی جوانی کو صرف کرے گا، یہ اپنی جوانی کو لگائے گا، اور یہ سمجھے گا کہ میری اپنی جوانی کل کو مجھے اس کا جواب دینا ہے، کل کو اللہ مجھ سے سوال کرے گا کہ میں نے تجھے جوانی دیا تھا کہاں لگایا۔ ایک مال والے کو اللہ مال دے گا، مال کے بارے میں سوال کرے گا۔ ایک جوان کو جوانی دے گا، جوانی کے بارے میں سوال کرے گا کہ میں نے جوانی دیا تھا کہاں لگایا، دین کے کام میں لگایا، کیا دنیا کے حاصل کرنے میں لگایا، کیا دنیا کو سمیٹنے میں لگا دیا، دنیا کو جمع کرنے میں لگا دیا؟ بتا تیری جوانی دین کے کام میں کتنی لگی، دین کے کام میں کتنی صرف ہوئی۔ اس لیے نوجوانوں، ہماری اپنی جوانی، ہماری اپنی زندگی یہ اللہ کی امانت ہے۔ یہ جان، یہ مال، جس جان پر اکڑ کرتے ہو، جس مال پر اکڑ کرتے ہو، یہ نہ جان تمہاری ہے نہ مال تمہارا ہے۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ مال پر اکڑ کرتے ہو، جان پر اکڑ کرتے ہو، تھوڑا سا مال کیا آ گیا، انسان اپنے آپ کو بدل دیتا ہے، انسان کا چلنا بدل جاتا ہے، اس کا بولنا بدل جاتا ہے، اس کا رہنا بدل جاتا ہے، ساری چیزیں اس کی بدل جاتی ہے۔ لیکن یاد رکھیے گا، یہ مال، یہ جان، یہ ساری چیزیں اللہ نے جنت کے بدلے میں خرید لی ہے۔ یہ مال پر اکڑ کرنا، یہ جان پر اکڑ کرنا کوئی فائدہ نہیں ہے، کوئی کام کا نہیں ہے۔ کام تو وہ آئے گا جو اپنا نوجوان اللہ کے دین کے کام میں لگائے گا۔ یہ نوجوان اپنی جوانی کو دین کی محنت میں لگائے گا، دین کی مسرفت میں لگائے گا، دین کی قربانیوں پر لگائے گا، تب جا کر کے اللہ اس کی جوانی کو قبول کرے گا، اس کے مال کو قبول کرے گا۔ ورنہ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ جوان کو جوانی دیا، مال والے کو مال دیا، اگر اس کا مال، اس کا روپیہ پیسہ، اس کی جائیداد، اس کی پراپرٹی یا جو کچھ اللہ نے اس کو دیا یہ صحیح نہیں لگے گا تو پھر غلط تو ضرور لگنے والا، اور جہاں غلط لگے گا، اس کا استعمال صحیح نہیں ہوگا، تو پھر یہ انسان کو مال، جس مال پر یہ اکڑ کرتا تھا، یہی مال اس کو اللہ کے دربار میں ناکام کرے گا۔ یہ مال پر اکڑ کرتا تھا، یہی مال اس کو کل رلائے گا، خون کے آنسو روئے گا، پچھتائے گا، ندامت کرے گا، افسوس کرے گا۔ لیکن نوجوانوں، کل کا افسوس کرنا، کل کا پچھتانا، کل کا رونا اور کل کا بلبلانا کوئی کام نہیں آئے گا، کل کا رونا کام نہیں آئے گا، کل کا چلانا کام نہیں آئے گا، آنکھوں سے آنسو نکلے گے، اللہ کو رحم نہیں آئے گا، اتنا روئے گا، اتنا روئے گا کہ آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہوگے، آنکھوں کے سامنے نالیاں پڑ جائے گی، اللہ کو رحم نہیں آئے گا۔ وہ دن کے آنے سے پہلے، وہ آنکھوں سے آنسو نکلنے سے پہلے آج ہم اپنی زندگی کو انمول بنا لے، اپنی جوانی کو انمول بنا لے، اپنے مال کو صحیح لگوا لے۔ جب کوئی دین کا تقاضا آ جاوے، چاہے وہ مدارس کا ہو،
مساجد کا ہو، دین کے کسی بھی شعبے کا ہو، مکاتب کا ہو، اللہ کے راستے کا ہو، علماء کی خدمت، بزرگان دین کی خدمت، حفاظ کی خدمت، علماء دین کی قدر، بزرگان دین کی قدر، آج ہم اس بات سے دور، اللہ کی رحمت سے دور ہوئے جب یہ امت کا اکثریت طبقہ اپنے بڑوں کی خدمت سے، علماء کی خدمت سے، بزرگان دین کی خدمت سے اور ان کی قدر سے، ان کی جو ہے تو عزت سے دور ہو جائے گا۔ وہ دن دور نہیں کہ پھر یہ امت اللہ کی رحمت سے گر جائے گی، اللہ کی رحمت سے بھٹک جائے گی۔ آج اللہ نے موقع دیا، آج اللہ نے وقت دیا ہے نوجوانوں، زندگی کے بنانے کا، زندگی کے سدھارنے کا، زندگی کو صحیح راستے پر ڈالنے کا، زندگی کو صحیح نہج پر لانے کا۔ وہ نہج، وہ راستہ، وہ طریقہ، وہ اصول کیا ہے؟ وہ راستہ ہے نبی والا راستہ، وہ راستہ ہے نبی والا طریقہ، وہ اصول ہے نبی والے اصول۔ زندگی کے اندر اگر اصول ہوگے، زندگی کے اندر اگر نبی کا طریقہ ہوگا، نبی کی چاہت ہوگی، نبی کی سنتیں ہوگی، نبی کے اصول اور ضوابط ہوگے، تو یہ جوانی کام آئے گی۔ کل کو اللہ پوچھے گا کہ میں نے تجھے جوانی دیا تھا، بتا میرا دین مٹ رہا تھا، میرے دین کے جنازے نکل رہے تھے، تیرے چہرے پر بل نہیں آیا، تیرا دل نہیں بدلا، تیرے دل کے اندر کپکپاہٹ سی نہیں آئی، کیا ہو گیا؟ میرے صحابہ نے، میرے نبی کے صحابہ، میرے جانثار، اسلاف، تابعین، تبع تابعین، بزرگان دین، اولیاء اللہ، علماء کرام نے جب دین مٹ رہا تھا، انہوں نے قربانیوں کے ذریعے دین کو زندہ کیا، انہوں نے قربانیوں کے ذریعے دین کو دنیا میں پہنچایا۔ بتا، جب میرے نبی کی شان میں گستاخی ہو رہی تھی، آج کا نوجوان، بزرگوں، نوجوانوں، اللہ ہمارے قصوروں کو معاف فرماوے، آج ایک دشمن، ایک باطل طاقت ہمارے نبی کی شان میں گستاخی کر رہا ہے، یہ ہمارے نبی کے خلاف پروپیگنڈا کرتا ہے اور ہم خاموش، ہمارا دل نہیں بدلتا، ہمارے چہرے پر بل نہیں آتا، ہمارے دل کے اندر اس کا احساس نہیں ہوتا کہ نبی کی شان میں گستاخی ہو، نبی کے خلاف کوئی جملہ بول دے، نبی کے خلاف کوئی غلط استعمال کر دے وے، نبی کی شان میں کوئی غلط جملے استعمال کرے اور ہم خاموش رہیں۔ یہ مسلمان کی شان نہیں، یہ ایمان والے کی شان نہیں، یہ مسلمان نوجوانوں کی شان نہیں کہ نبی کی شان میں گستاخی ہو، نبی کی شان کے خلاف کوئی بات اگل دے، کوئی غلط بیانی دے دے اور یہ مسلمان خاموش بیٹھ جائے، یہ مسلمان ٹس سے مس نہ ہو، اس کا دل نہ کانپے، اس کا دل نہ بدلے، اس کے چہرے کے اوپر جو ہے تو اس کا اثر نہ ہو، تو پھر بزرگوں، نوجوانوں، ہم مسلمان کس کہنے کے قابل ہیں؟ ہم مسلمان کس لائق کہ نبی کی شان میں گستاخی ہو اور ہم خاموش بیٹھے؟ اس لیے میرے نوجوانوں سے گزارش کرتا ہوں، میں نوجوانوں سے اپیل کرتا ہوں کہ نوجوانوں، جس نبی کی محبت کا دعویٰ کرتے ہو، جس نبی کی شان میں ہم کہتے ہو کہ ہم امت محمدیہ ہیں، ہم نبی کے آخری امت ہی ہے، تو پھر اس نبی کو صلہ وہ دینا ہوگا، وہ محبت، وہ اخلاق، وہ سیرت اور کیریکٹر جو نبی کے تھے، جو اخلاق نبی کے تھے، جو سیرت اللہ کے نبی کی تھی، جو صورت اللہ کے نبی کی تھی، وہ نوجوانوں کو اپنانا ہوگا، وہ نوجوانوں کو اپنے چہرے پر لانا ہوگا، وہ نوجوانوں کو سیرت اپنی زندگی کے اندر لانا ہوگی، ہر اعتبار سے، کھانے کے اعتبار سے، بولنے کے اعتبار سے، پینے کے اعتبار سے، چلنے کے اعتبار سے، ہر طریقے سے ہمارے اپنی زندگی کے اندر نبی کے طریقے کو ملحوظ رکھنا ہوگا، نبی کے طریقے کو لانا ہوگا۔ اور یہ جس دشمن نے ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی ہے، اس کو منہ توڑ جواب دینا ہوگا، جوانوں کو بتانا ہوگا کہ آج بھی ہمارے اندر وہ ولولہ، وہ جوش، وہ محبت، وہ سیرت، وہ صورت، وہ کیریکٹر، وہ اخلاق اور وہ سب کچھ موجود ہے جو صحابہ کرام کے اندر موجود تھا، ہمارے پہلے نوجوانوں کے اندر موجود تھا۔ آج کا یہ نوجوان اپنے آپ کو اللہ کے دین کے لیے مر مٹائے گا، اپنے آپ کو دین کے لیے لگا دے گا،
جو تقاضا آئے گا، جو دین کا منشا آئے گا، جو دین کی آواز لگے گی، ہم انشاءاللہ اس آواز پر لبیک بولیں گے، ہم اس آواز پر اپنے آپ کو کھڑے کریں گے اور یہ طے کر لیں گے انشاءاللہ کہ ہم مدارس کے خلاف، مساجد کے خلاف، دین کے کسی بھی شعبے کے خلاف، مکاتب کے خلاف، اللہ کے دین کے کسی بھی کام کے خلاف، علماء کے خلاف، بزرگان دین کے خلاف، حفاظ کے خلاف، علماء دین کے خلاف، اکابرین کے خلاف، مجتہدین کے خلاف، اور جو کچھ ہمارے اپنے بڑے ہیں ان کے خلاف اگر کوئی غلط بیانی دے دے، کوئی غلط الفاظ استعمال کرے، ہم اس کو برداشت نہیں کریں گے، ہم اس کو جواب دیں گے اور یہ بتلائیں گے کہ آج بھی ان اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے اپنے اندر اللہ کی محبت، نبی کی محبت، قرآن کی محبت، حدیث کی محبت، دین کی محبت، دین کے کام کرنے والوں کی محبت، اکابرین کی محبت، بزرگان دین کی محبت، مجتہدین کی محبت آج بھی ہمارے اپنے اندر موجود ہے۔ آج وہی کریں گے جو اللہ چاہتا ہے، وہی کریں گے جو نبی چاہتا ہے، نبی کو خوش کرنے والے کام، اللہ کو خوش کرنے والے کام، کہ جس سے اللہ خوش ہو جائیں، جس سے ہمارے نبی خوش ہو جائیں۔ اس لیے میرے نوجوانوں، بزرگوں، اللہ رب العزت نے زندگی کے گزارنے کا، زندگی کے بنانے کا ایک موقع دیا ہے، ایک وقت دیا ہے کہ یہ نیت کرو انشاءاللہ کہ ہماری جو بھی زندگی ہے ہم اس کو اللہ کے حکم کے تابع، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تابع ہو کر کے زندگی کو گزاریں گے۔ اور آخر میں ایک بات یہ کہوں گا خاص کر کے نوجوانوں سے کہ ہمارے اپنی نگاہ میں، ہمارے اپنے تعلقات میں جتنے بھی علماء ہیں، جتنے بھی حفاظ ہیں، ہم ان کی قدر کریں، ان کے مقام کو پہچانیں، ان کے مرتبے کو پہچانیں۔ حدیث پاک میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انزل الناس منازلہم، لوگوں کو ان کا مقام دو۔ ایک حافظ کو اس کا مقام، ایک عالم دین کو اس کا مقام، علماء دین کا ایک مقام ہے۔ العلماء ورثۃ الانبیاء، یہ علماء نبی کے وارثین ہیں۔ جب نبی دنیا سے گئے تو نوجوانوں، نبیوں نے کوئی وراثت میں کھیتی باڑی کو نہیں چھوڑا، کاروبار کو نہیں چھوڑا، تجارت کو نہیں چھوڑا، بلکہ نبیوں نے وراثت میں دین کو چھوڑا، اور دین کو لینے والے یہ علماء کا طبقہ تھا، یہ حفاظ کرام کا طبقہ تھا۔ اس لیے نوجوانوں، علماء دین کی قدر، علماء دین کے مقام کو پہچانو، ان کی عزت، ان کے مقام کو پہچانو، ان کی عزت کرو، اور ان کے ساتھ ادب کے ساتھ، بے ادبی ہرگز نہیں۔ ہم یہ ٹھان لیں انشاءاللہ کہ ہم اپنے علماء کی، اپنے حفاظ کی مرتے دم تک ان کی عزت کریں گے، ان کو ان کا مقام دیں گے، ان کو رتبہ دیں گے، اس لیے کہ اللہ کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ دیکھو، گھروں کے اندر ایک چھوٹی سی مثال کہ ہمارے اپنے گھروں کے اندر کچھ ممبر ہوتے ہیں، ہمارے ممبروں کے پاس ایک ڈاکٹرز اپنا پرائیویٹ ہوتا ہے کہ جب کوئی ہمارے گھر میں کوئی بیمار ہو جاوے، چاہے وہ بیماری چھوٹی ہو یا بڑی ہو، تو ہمارے گھر کا ایک فیملی ڈاکٹر ہوتا ہے۔ جب ہمارے گھر میں کوئی بیمار ہو تو اپنے علاج کے لیے ہم اس فیملی ڈاکٹر سے کانٹیکٹ کرتے ہیں، اس سے اپنا رابطہ کرتے ہیں۔ لیکن بزرگوں، نوجوانوں، جیسے ہم نے ایک فیملی ڈاکٹر بنوایا، جب بھی گھر میں کوئی بیمار ہو تو اس فیملی ڈاکٹر سے اپنا معائنہ کرواتے ہیں، اس سے اپنا دوا دارو کرواتے ہو۔ لیکن اگر میرے بزرگوں، نوجوانوں، ہم یہ ٹھان لیں کہ جیسے ہمارا ایک فیملی ڈاکٹر ہے، ایسے ہی اگر ہمارا ایک فیملی عالم ہو جاوے کہ جس سے ہمارے اپنے مسئلے حل ہو، ہمارے اپنے دنیا کے مسئلے، ہمارے اپنی آخرت کے مسئلے، جب بھی ہمیں کوئی آخرت کا مسئلہ یا دنیا کا مسئلہ سمجھ میں نہ آوے تو ہم فوراً اس فیملی عالم دین سے رابطہ کریں۔ اسی لیے اللہ کے پیارے آقا نے فرمایا کہ جیسے فیملی ڈاکٹر بنواتے ہو، ایسے ہی ایک فیملی عالم بنواؤ اور اس سے اپنے سارے مسئلے حل کرو،
اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو مرتے دم تک ان علماء دین کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کام کو مرتے دم تک اخلاص کے ساتھ کرنے کی توفیق دے۔ وما توفیقی الا باللہ۔